بسم اللہ الرحمن الرحیم گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں انسان کی آخری منزل یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ جنت اور جہنم کیسے مقامات ہیں، ان کی حیت کیسی ہے، ایسے تمام سوالات بہت سارے انسانی ذہنوں میں ہمیشہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے نیک اعمال کرنے والوں کو روز آخرت انعام و کرام سے نوازا جائے گا، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے والے اور برے اعمال کرنے والوں کو روز آخرت اللہ تعالیٰ مختلف اقسام کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سورت مبارکہ میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے۔ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورت طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ ایک اور سورت مبارکہ سورت کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل جنت سونے کے کنگن، سبز ریشمی لباس پہن کر تکیہ دار مسنودوں پر مزے کریں گے۔ سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی شراب کے مزے لیں گے۔ سورۃ الرحمن میں جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں آج سے پہلے نہ کسی جن نے اور نہ کسی انسان نے دیکھا اور چھوا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جنت کے حوالے سے کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ مسلم شریف سے روایت ہے کہ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں آئی۔ ترمذی شریف میں جنت کے حوالے سے کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ اگر جنتی عورتیں اپنا کنگن سمیت دنیا میں جھانک لیں تو سورج کی روشنی کو اس طرح سے ختم کر دیں گی جس طرح سے سورج کی روشنی تاروں کو ختم کرتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لیں تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کی روشنی کو ختم کر دیں گی اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح سے جنت کے حوالے میں لکھا گیا ہے کہ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں اور اس کا گارا خوشبودار مشک کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کی ہیں اور جنت کی مٹی زعفران۔ ایک اور حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر فاصلہ ہے۔ مسند احمد شریف سے روایت ہے کہ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہے۔ بخاری شریف سے روایت ہے کہ جنت میں ایک سایہ دار درخت اس قدر طویل ہوگا جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک سفر کرے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ مسلم شریف سے روایت ہے کہ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ جہنم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ حج میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھال باقی نہ رہے گی بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے۔ سورۃ عرفات میں جہنم کے حوالے سے ارشاد کیا گیا ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا اڑنا اور بچھونا ہوگا۔ قرآن کریم کی سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جہنمیوں کے گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ مدثر میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سود پر چڑھایا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں
جہنم کے حوالے سے ارشاد کیا گیا ہے کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہتا ہوا خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ مبارکہ کہف میں جہنمیوں کے متعلق کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، جس کو یہ منہ لگائیں گے تو ان کا سارا چہرہ بھن جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کے کھانے کے لیے ان کو دیا جائے۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غز ہوں گے۔ سورۃ فرقان میں جہنم سے متعلق ارشاد ہے کہ جہنمیوں کو تاریک اور تیز کوٹھیوں میں ٹھونسا جائے گا، جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت نہ آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں جہنم کے حوالے سے مسند احمد سے روایت ہے، جہنم میں اونٹوں کے قد کے برابر سانپ ہوں گے، جو اہل جہنم کو اگر ایک بار ڈس لیں گے تو جہنمی 40 سال تک اس کا زہر اپنے اندر محسوس کریں گے، اور خچروں کے قد کے برابر بچھو ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنا 40 سال تک کا زہر جہنمی محسوس۔ مسلم شریف سے روایت ہے، جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر۔ حاکم شریف سے روایت ہے کہ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ تیز سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر۔ ترمذی شریف سے روایت ہے، جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ۔ مسلم شریف سے روایت ہے، جہنمیوں کو قیامت کے روز گھسیٹ کر لانے کے لیے 4,90,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں جہنم سے متعلق ارشاد ہے، جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 سال تک گرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ امید کرتی ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت اور جہنم کے بارے میں جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میرے ساتھ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت انفارمیشنل ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔